اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیدار رسول کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور یہ پارٹ 3 ہے۔ تو ایک اور چیز جو تصوف میں بڑی قباحت آ گئی ہے اور بہت سی جگہوں پہ اس چیز کا مظاہرہ دیکھا گیا ہے، وہ ہے حضرت آدم کے سجدے کی، یعنی فرشتوں نے جو حضرت آدم کو سجدہ کیا اس کو سجدہ تعظیمی قرار دے کر مرشدوں کے لیے سجدہ جو ہے جائز قرار دے دیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اور بہت سے مرشدین بھی اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے مرید سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بیسیکلی اس آیت کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے۔ سجدہ تعظیمی وہ نہیں تھا، اور اس لیے تعظیمی نہیں تھا کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ تو غیر اللہ کو سجدہ تھا، تو کیا کعبہ کو سجدہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے؟ یہ بھی سجدہ تعظیمی ہے۔ ہم صرف کعبے کی تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں؟ اس کو تو شرعی سجدہ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کو سجدہ تعظیمی بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو ایک پتھر کی عمارت ہے۔ آدم تو پھر بھی نبی تھے، جیتے جاگتے انسان تھے، تو ان کو جو سجدہ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور یہ پتھر کی عمارت کعبہ کو جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ لہذا ہر وہ سجدہ جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ ان فیکٹ اللہ ہی کو سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اب اس سے مرشد کے لیے سجدہ نکالنا یہ انتہائی غلط استخراج ہے۔ ہاں، اگر مرشد کے لیے اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے تو پھر ضرور کریں۔ جیسے پتھر کی عمارت کو اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم کرتے ہیں، پتھر کی عمارت کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آدم کو بھی سجدہ جو تھا وہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ جیسے ایک گورنمنٹ کا جو ملازم ہوتا ہے، جلاد، جو ایک بندے کو پھانسی پر لگاتا ہے، پھانسی چڑھا دیتا ہے، یا سعودی عرب میں گردن اڑا دیتا ہے ایک بندے کی، تو کیا اس جلاد کو پکڑ کے جو ہے قتل کی سزا دے سکتے ہیں آپ؟ یا کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے بندے کا قتل کیا ہے؟ نہیں، اس نے تو قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی حکم سے ہوا ہے، لہٰذا وہ قتل نہیں ہے، وہ سزا ہے، اس نے سزا دی ہے مجرم کو۔ تو اسی طرح اللہ کے حکم سے جو سجدہ ہے وہ شرعی سجدہ ہے۔ اگر اللہ کہے کہ جی کرسی کو کرو سجدہ، ہم کر دیں گے، کرسی کو سجدہ کریں گے۔ اگر اللہ کہے پنکھے کو سجدہ کرو، پنکھے کو کر دیں گے۔ اگر اللہ کہتا کہ رسول کو سجدہ کرو، ہم رسول کو سجدہ کرتے۔ تو پھر سب سے بڑے مرشد جو ہیں وہ تو حضور ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ تو کہیں ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں حضور ختمی مرتبت کو سجدہ کیا گیا ہو؟ یا کوئی قرآن کی آیت ایسی ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی ٹھیک ہے حضور ختمی مرتبت کو آپ سجدہ کر سکتے ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے؟ تو نہ ہمیں قرآن سے ایسا وہ ملتا ہے، حکم ملتا ہے، اور نہ ہی حدیث شریف میں، سنت میں ہمیں یہ ایسی کارروائی ملتی ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو مرشدوں کو سجدہ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، اور انتہائی گناہ کا جو ہے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تعظیم جو ہے وہ اور چیز ہے اور سجدہ اور چیز ہے،
اور صحیح معنوں میں تعظیم یہی ہوتی ہے کہ جی آپ ایک بندے کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بات مانتے ہیں تو آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ لیکن سجدہ کرنا جو ہے وہ کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، اور یہ جو ہے انسان کو انتہائی گناہگار کرتا ہے۔ اور یہ عموماً تصوف میں یہ بات آتی ہے، اور اکثر لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں، وہ جی آدم کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا تو وہ تو غیر اللہ کو سجدہ تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین پہ بھی تو ہم غیر اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، اور حضور ختم مرتبہ خود بھی غیر اللہ کو سجدہ کرتے رہے ہیں، کعبے کی عمارت کو۔ اور یہ تو وہ والی عمارت ہے جس میں 360 بت بھی رکھے ہوتے تھے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ جی کس چیز کو سجدہ کیا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ جی کس کے حکم سے سجدہ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو پھر وہ شرعی سجدہ ہے، اور وہ در حقیقت جو ہے اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ اور اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا تو پھر وہ غیر شرعی سجدہ ہے، اور وہ پھر گناہ کبیرہ میں آتا ہے اور شرک میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک غیر اللہ کو سجدہ کیا اپنی مرضی سے بغیر اللہ کے حکم کے۔ تو اس طرح کی بہت سی غلط رسمیں جو ہے تصوف میں آ گئی ہیں۔ اسی طرح میوزک بڑا ہو گیا، اور نعتیں جو ہے ڈسکو قسم کی پڑھی جاتی ہیں درباروں پر اور اس پر، حالانکہ نعت جو ہے تحت اللفظ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلاً آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ فطرت خدا کے راز اگر برملا کہے، غنچہ کھلے چمن میں تو صلی علی کہے۔ آپ اس طرح پڑھیں نا، اس میں کیا قباحت ہے؟ ضرور آپ نے وہ ہندوؤں کی طرح اس میں میوزک ڈالنا ہے، راگ بھیرویں یا راگ درباری میں ضرور نعت پڑھنی ہے، اور آج کل تو ڈسکو نعتیں بھی آ گئی ہیں۔ اور نعتیں تو چھوڑیں، ایون ذکر تک جو ہے ڈسکو ہو گئے ہیں۔ اب مطلب یہ راگ درباری میں آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں۔ اب جیسے یہ ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اب یہ بھئی راگ درباری میں ذکر کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ آرام سے پڑھیں، دل میں پڑھیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو میوزک میں اور قرأت میں فرق ہے۔ قرأت جو ہے وہ مخارج سے ادا کی جاتی ہے، اور میوزک جو ہے وہ سر تال سے کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح گانا گا کے دعا مانگنا، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل، او بھئی اس طرح تھوڑا دل بدلتا ہے؟ یہ کون سی دعا آپ نے نکالی ہے؟ یا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لو جی یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہندوازم سے زیادہ میوزک جو ہے وہ اسلام میں آ گیا ہے، اور یہ ساری خرابیاں جو ہے تصوف کے نام پہ کی جاتی ہیں، روحانیت کے نام پہ کی جاتی ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ روحانیت تو ایک بڑی عظیم چیز ہے، اور دین کی عمارت اس پر کھڑی ہے، اور آج کی مادیت کا جو منہ توڑ جواب ہے وہ روحانیت ہی دے سکتی ہے۔ وہ مولوی کے خشک سجدے نہیں دے سکتے اس کا جواب، روحانیت کے روح پرور سجدے ہی دے سکتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ نخامی جہاں وہاں جہاں را، مرائیں بس کے دارم رمز جہاں را، مجھے نہ یہ جہان چاہیے اور نہ وہ جہان چاہیے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں زندگی کا راز سمجھ گیا ہوں۔ سجود دہ کے سوز و سرورش،
بوجدارم زمین و آسمارا، کہ اے میرے رب مجھے وہ سجدے عطا کر کہ جس کے سوز اور سرور سے میں زمین و آسمان کو وجد میں لے آؤں۔ تو اصل میں یہ وہ سجدے ہیں جو زمین و آسمان کو وجد میں لے آئیں، جو والہانہ سجدے ہیں۔ وہ سجدے جو ہے اصل روح ہے دین کی، نہ کہ جی آپ راگ بھیروی میں اور درباری میں نعتیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور اللہ کے اسم بھی وہ جو ایک باہر کا بندہ ہے، نام مجھے نہیں آتا اس کا، وہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، تو وہ اس طرح کا جو وہ پڑھتا ہے، ازمائی الہی کو بھی میوزک بنا دیا، اور بس اب ایک قرآن رہ گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ 2-4 سال کے بعد آپ ٹی وی پہ دیکھیں کہ جی یہ فلانا گروپ ہے، جنون گروپ سے جی اب آپ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں گے، اور ڈرم پہ فلانا ہوگا اور طبلے پہ فلانا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ پھر تلاوت بھی جو ہے ڈسکو شروع ہو جائے۔ جیسے یہ چیزیں اب بری نہیں لگتی ہیں جو کہ کسی زمانے میں بری ہوتی تھیں، اور یہ ہمارے کلچر میں رچ بس گئی ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ہوگا کہ پھر تلاوت بھی ڈسکو ہو جائے گی اور کسی کو بھی بری نہیں لگے گی، اور نہ کوئی، اور اگر کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو کہیں گا یار یہ ویسے ہی مولوی بندہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، دیکھو کتنا زبردست وہ ڈرم بجا کے تو تلاوت کرتا ہے۔ پھر یہ کہا جائے گا اور اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا۔ تو ہم نے حالات کو دین کے سانچے میں ڈالنا ہے، نہ کہ ہم نے دین کو حالات کے سانچے میں ڈالنا ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ دین کو حالات کے سانچے میں ڈالا جا رہا ہے۔ غامدی صاحب، اور چونکہ جی اب ساری دنیا میں ہے کہ جی جینڈر ایکویلٹی ہے، جینڈر ایکویلٹی ہے، لہٰذا چلو جی اسلام میں بھی جینڈر ایکویلٹی ہو گئی، اور جی ساری دنیا یہ کر رہی ہے، ساری دنیا میں کو ایجوکیشن ہے، لہٰذا چلو جی بس اب یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کر لو کو ایجوکیشن۔ ساری دنیا میں جو ہے عورتیں جاتی ہیں میل ڈاکٹروں کے پاس، لہٰذا خیر ہے ہماری عورتیں بھی جانی چاہیے میل ڈاکٹروں کے پاس۔ یعنی ہم دین کو بدل رہے ہیں وقت کے مطابق، نہ کہ وقت کو دین کے سانچے میں ڈالیں۔ اب اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جی آپ کے پاس اگر 4 میڈیکل کالج ہیں تو 2 لڑکیوں کے کر دیں، 2 لڑکوں کے کر دیں، آخر چاروں کو مکس کرنے کی کیا تک بنتی ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر 4 ہاسپٹل ہیں تو 2 میلز کے کر دو، اس میں فیمیل ایمرجنسی کا ایک سیپریٹ سیکشن رکھ دو، اور 2 فیمیل کے کر دو، وہاں میل کا ایک سیپریٹ ایمرجنسی سیکشن رکھ دو۔ یہ تو سارا ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں حل کیا جاتا، بلکہ حرام خور کچھ فتویٰ باز مولوی جو ہوتے ہیں وہ حرام کے پیسے لے کے گورنمنٹ سے اس قسم کے فتوے دے دیتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جائز ہے۔ گورنمنٹ کو یہ نہیں کہتے کہ جی آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کے مطابق ٹھیک کریں ان چیزوں کو، اس میں کون سے پیسے لگتے ہیں۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ جی وہ لیڈیز سارے فیلڈ میں نہیں ہیں، تو بھئی بناؤ لیڈیز، ایک کریش پروگرام بناؤ اور لیڈیز کو تمام جتنی بھی اسپیشلائزیشن ہے ان کو بالجبر دو۔ ضروری ہے کہ جی تمام لیڈیز جو ہے گائنی میں جائیں گی، تمام اسپیشیلٹیز میں لیڈیز کو کہو کہ، اور لیڈیز کو سیٹیں دو، الاٹ کرو، میرٹ کے مطابق ان کو دو کہ جی ہم ڈیسائیڈ کریں گے آپ نے کون سی اسپیشیلٹی میں جانا ہے، داخلہ لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ، خود ہی ساری اسپیشیلٹیز میں آ جائیں گی۔ ایک کریش پروگرام چلائیں، 3 سال کے بعد آپ کے پاس تمام فیلڈ میں جو ہے لیڈی ڈاکٹرز موجود ہوں گی، عورتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے مردوں کے پاس جانے کی۔ لیکن ایسا کریں گے تو پھر تو اللہ خوش ہوگا نا، تو ہمارا آقا ناراض ہو جائے گا۔ اور یہ ارسپیکٹو آف اینی گورنمنٹ،
پہلے دن سے لے کے آج تک یہی ہو رہا ہے. کسی گورنمنٹ نے سنسیئر ایفرٹ نہیں کی ہے اس حوالے سے کہ حالات کو دین کے سانچے میں ڈالا جائے. اب جی چونکہ وہ پوری دنیا میں سود چل رہا ہے لہذا ٹھیک ہے چلاؤ، یہاں بھی چلاؤ. تو کیونکہ ہم نے آقاؤں کو خوش کرنا ہے، رب کو تو ہم نے خوش کرنا ہی نہیں ہے. تو اللہ ہم پر رحم نازل کرے اور ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اپنے ملکی نظام کو دین کے سانچے میں ڈالیں، نہ کہ دین کو بدل لیں وقتی تقاضوں کے تحت. اور اس طرح کے یہ غامدی ٹائپ لوگ بڑے بیچ میں ہیں جو دین کو بدلنے کی وہ دے رہے ہوتے ہیں. غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ جی خیر ہے ویلنٹائن ڈے منائیں، بھائی جو ہے بہن کو پھول دے اور بہن بھائی کو دے. او بھائی بہن کو کیوں دے گا؟ وہ پاگل ہے؟ بہن کو پھول دینے میں وہ مزہ آتا ہے کہ وہ جا کے بہن کو دے گا پھول؟ ماں بیٹی کو دے، اور کوئی بھی نہیں دیتا. پھول ادھر ہی جاتا ہے جدھر وہ والے دیتے ہیں جنہوں نے ویلنٹائن ڈے شروع کیا ہے. تو یہ اس طرح کی ڈرامے بازی جو ہے نہیں کرنی چاہیے اور دین کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. غامدی صاحب اتنے پڑھے لکھے بندے، اتنے جہاں دیدہ، ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ جی ہیومن سائیکالوجی کس طرح فنکشن کرتی ہے اور ایک ینگ مین کی جو سائیکالوجی ہے وہ کس طرح فنکشن کرے گی. بہن کو کون پھول دینا چاہتا ہے؟ وہ تو اسی کو دینا چاہتا ہے جس کو دینا چاہیے. تو اس حوالے سے یہی دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور یہ ہمارے وہ جو سو کالڈ علماء ہیں ان کو بھی، اور ہمارے صوفیوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ پراپر طریقے سے لوگوں کی تربیت کریں، ان کے کرداروں کو بدلیں، نہ کہ وہی مکے جا کے اٹھاں پوجن گنگا جا کے پانی ملا ملانے وڑے مسیتی ہوتی رہی پرانی کہ 20-20 سال سے جی بیعتیں کی ہوئی ہیں، اور وہی جو گند پہلے دن سے تھا وہ آج بھی موجود ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا اس بیعت کا؟ اور اس مرشد کا کیا فائدہ ہوا کہ جو 20 سال میں ایک ریفائنڈ ریلیجس بیہیویئر اور ایک ریفائنڈ مورالٹی اپنے مرید میں پیدا نہیں کر سکا، بلکہ اس کے مرید نمازیں بھی قضا کر رہے ہوں تو جی ٹھیک ہے مرشد صاحب بچا لیں گے. تو اس قسم کا رویہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری انڈیویجول پر بھی ہے، مرشدوں پہ تو ہے ہی ہے اور علماء پر بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی افراد پر نہیں ہے. افراد پر بھی ہے، مریدوں کو بھی ڈنڈے پڑیں گے، لتر پڑیں گے پھر قبر میں جا کے کہ تو اپنی عقل استعمال کر لیتے نا، تمہیں تو بھی تو عقل دی ہوئی تھی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.